Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک مختصر سی مگر بہت ہی زبردست اور باکمال صورت یعنی سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھنے کے فوائد بتاؤں گا. اور جب آپ یہ فوائد سنیں گے تو میرا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آج سے ہی ابھی سے ہی یہ عہد کریں گے کہ میں تو انشاءاللہ اس صورت کو ضرور 313 مرتبہ پڑھوں گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صورت ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو قرآن پاک کی کوئی اور صورت یا کوئی اور آیت یاد نہیں ہوتی، ان کو سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے. ہمیں بچپن سے ہی سورہ اخلاص زبانی یاد کروا دی جاتی ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ اخلاص ہے، یہ ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت کو 313 مرتبہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ وہ مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس صورت کو پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، یہ مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یاد رکھیں، سب والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوشحال ہو، غربت ختم ہو، ٹینشنیں اور پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرمائے. یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے. والدین چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو کاروبار کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کوئی پریشانی نہ آنے دے. یہ سب والدین چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں، جو بھی والدین یہ عمل کریں گے یعنی سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ والدین کو یہ عمل کرنے پر اس کا یہ فائدہ جو ہے وہ ان کی اولاد تک منتقل فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کرے گا، ان کے معاملات درست ہوں گے، بے برکتی ختم ہوگی، ٹینشنیں مصیبتیں پریشانیاں بے روزگاری غربت ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم ان کے شامل حال کرے گا. آپ یہ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ غریب کو امیر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ غریب کو امیر کر دیتا ہے. ہاں، اس کو پڑھنے کا طریقہ وہ ضرور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس سے پہلے بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی ایک روایت، ایک انصاری صحابی تھے، وہ مسجد قباء میں امام تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد. تو ایک دن ان کے مقتدی ان سے کہنے لگے کہ امام صاحب، آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، کبھی سورہ اخلاص چھوڑ کر کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کریں، اور کوئی سورت بھی پڑھ لیا کریں. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے، میں نے تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تم چاہو تو مجھے امام رکھو یا پھر مجھے امامت چھوڑوا دو. میں امامت تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ بات انہوں نے کی. اب وہ جو مقتدی تھے بڑے حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر شکایت کی اپنے امام صاحب کی. عرض کیا، رسول اللہ، ہمارے امام صاحب ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو آپ کچھ کرم نوازی فرمائیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے مقتدیوں کی بات کیوں نہیں مانتے، اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مانتے، تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ، مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، مجھے اس صورت کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، میں اس صورت سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا ہے. یعنی سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت پہ پہنچا دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، صرف دنیاوی فائدہ نہیں اس صورت کا، صرف دنیاوی فائدہ نہیں، اس سے اخروی فوائد بھی ہیں. اس صورت کو پڑھنے والا، اس سے محبت کرنے والا، وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا جو اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے. آپ سے میرا سوال ہے، جو رب سورہ اخلاص کو پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر جنت میں ایک محل بندے کے لیے تیار فرماتا ہے، اگر اسی رب سے سورہ اخلاص 10 مرتبہ اسی نیت سے روزانہ پڑھی جائے کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر دنیا میں بھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا؟ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ ہمارے اندر ہی کمزوریاں ہیں. تو سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو
اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے۔ تو صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا کہ روزانہ ہر رات سورہ وہ قرآن پاک کا وہ تیسرا حصہ یعنی کم از کم 10 سپارے تو بنتے ہیں، وہ روزانہ کون پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، قرآن کے تیسرے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تو اسی دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے اور ان کی یہ بات سن لی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابو ایوب انصاری نے سچ کہا ہے کہ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنا یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اور ایک تو انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے اس صورت کے حوالے سے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ، یعنی اپنے سارے غلاموں کو فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا، ٹھیک ہے جی، یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ، یعنی 10 سپارے میں آپ کو سناؤں گا۔ اب لوگ جمع ہو گئے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قرآن اپنی زبان سے سنانے والے ہوں، ہاں جی، تو صحابہ کرام بڑے ذوق شوق کے ساتھ سارے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے آ گئے کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا تہائی حصہ تلاوت کرنا ہے، ہمیں سنانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس گھر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے لیکن صرف سورہ اخلاص پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے چلے گئے ہیں کہ شاید کوئی وحی آ گئی ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، فرمایا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تہائی قرآن سنانے کا، سنو سورہ اخلاص ایک بار تلاوت کرنا، ایک بار پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ کو تلاوت کرنے کی۔ صرف ایک بار پڑھیں تو قرآن کے تیسرے حصے یعنی 10 پاروں کا ثواب بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا تو ایک شخص کو دیکھا وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا یہ جو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں نا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے، اس قدر یہ فضیلت والی اور باعث برکت اور اتنے بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں کہ دنیاوی فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں، اخروی فوائد بھی بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ اور طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو گھر جاتے وقت پڑھ لے تو اللہ اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری غربت دور فرما دے گا۔ یعنی گھر جب بھی آپ جائیں تو تقریباً 30 سیکنڈ ہی لگیں گے، آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں آرام سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب بھی آپ گھر جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر والوں سے بھی اللہ تعالیٰ غربت دور فرمائے گا اور آپ کے پڑوسیوں تک اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اب اس کو 313 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں شروع اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود شریف پڑھ لیں۔ اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ غربت، بے روزگاری، ٹینشنیں، مصیبتیں دور ہوں گی اور دنیا کا جو مال ہے وہ ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گا، لیکن کامل یقین اور اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔